الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق اللہ العظیم. اور بنی اسرائیل، ہماری اس نعمت کو یاد کرو جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے میری قوم، تم نے اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا، بچھڑے کو معبود بنا کر. چنانچہ تم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اللہ رب العزت کی جانب سے جو قتل کا حکم ہے اس کے تحت اپنے آپ کو پیش کرو قتل کے لیے، کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پروردگار کے یہاں. چنانچہ انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر توجہ فرمائی. فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، یقیناً وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اور اے بنی اسرائیل، ہماری اس نعمت کو یاد کرو جبکہ تم نے کہا اے موسیٰ، ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم کھلی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہ لیں. تو اسی وقت اللہ کی جانب سے ایک بجلی نے تم کو آ پکڑا اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت ہم نے تم کو تمہارے مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر و گزاری اختیار کرو. اور میدان تیہ میں ہم نے تم پر بادلوں کے ذریعے، ابر کے ذریعے سایہ کیا اور ہم نے تم پر من اور سلوہ کھانے کے لیے نازل کیا. چنانچہ تم اپنے پروردگار کی جانب سے جو رزق تمہیں عطا ہوا ہے اس میں سے کھاؤ، پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ. اور اگر تم اللہ کی ناشکری کرتے ہو، اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہو، تو گویا کہ تم اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے ہو. بات چل رہی ہے بنی اسرائیل کی، جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر اس کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. بنی اسرائیل آج کے زمانے میں جو یہودی اور عیسائی ہے وہ بنی اسرائیل ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ان کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، بچڑے کو کہتے ہیں. اب چونکہ وہ غیر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ایک بے زبان جانور کی ایک شکل بنا کر، ایک مورت بنا کر انہوں نے اس کی عبادت شروع کر دی تھی. تو چونکہ اس صورت میں اس کا تذکرہ ہے اس لیے اس کا نام سورہ بقرہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت سارے انعامات یاد دلائے کہ ہم نے تم پر یہ انعام کیا، یہ انعام کیا. اس میں سے ایک انعام یہ بھی تھا
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العزت کے یہاں تشریف لے گئے تو ان کی قوم جو تھی وہ بے زبان جانور کی مورت کی عبادت کے اندر مشغول ہو چکی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو ان کو بات سمجھ میں آئی. ان کو بات سمجھ میں وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ اپنے پروردگار سے ہماری سفارش کر دیجیے کہ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم غیر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوئے. آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم آیا کہ اے موسیٰ اپنے قوم سے کہو کہ تمہارا پروردگار تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا، لیکن اس کے لیے شرط ہے. کہ کیا شرط ہے؟ کہ جو لوگ غیر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوئے تھے کہ ان کو قتل کیا جائے گا ان لوگوں کے ہاتھوں کہ جنہوں نے عبادت نہیں کی تھی غیر اللہ کی، جو شرک سے پاک تھے. کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کیا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی، لیکن زیادہ طبقہ وہ تھا کہ جنہوں نے غیر اللہ کے سامنے سجدے کیے، وہ بچڑے کے سامنے. تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی اللہ پاک کے یہاں، لیکن یہ شرط ہے کہ یہ کام کرنا پڑے گا. تو جو معصوم تھے جنہوں نے گناہ نہیں کیا تھا، تو جو بے گناہ ہے وہ گنہگاروں کو کیا کریں گے؟ قتل کریں گے. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ پیش کرو. چنانچہ ایسا ہی ہوا، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو قتل کر دیے جائیں گے کہ اللہ رب العزت کے یہاں سے ان کو شہادت کا رتبہ دیا جائے گا. توبہ بھی قبول ہو گئی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہوں نے اپنی جانوں کو گویا کہ پیش کر دیا تو ان کو شہادت کا رتبہ ادا کیا گیا. اور جو قتل کرنے والے ہیں تو چونکہ وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں نا، تو ان کے اوپر بھی کوئی گناہ، یہ تو اللہ ہی نے حکم دیا تھا کہ تم ان کو قتل کرو. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جتنے لوگ قتل ہوئے اس کی تعداد میں تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ قریباً 70,000 لوگ قتل کیا گیا تھا. کتنے؟ 70,000. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے نا کہ غیر اللہ کے سامنے سجدے کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، شرک ہو گیا نا. تو شرک کی سزا بہت سخت ہے، لیکن اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ تم خوش نصیب ہو کہ شرک کی جو تم کو سزا ملنی چاہیے تھی کہ دنیا کے اندر ہی تمہاری توبہ بھی قبول ہو گئی اور جان کے بدلے میں اللہ نے تم کو شہادت کا رتبہ بھی دے دیا. تو یہ اللہ کا انعام ہی ہوا نا. ہاں، ورنہ تو شرک تو بہت بڑا گناہ ہے. ان الشرک لظلم عظیم، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے. تو بہرحال یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ان پر ایک انعام تھا کہ ان کی گناہ کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کی جان تو مانگی، لیکن وہ جان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے شہادت کا رتبہ عطا فرمایا نا، اور توبہ بھی قبول کر لی. تو گویا کہ ان کی تو دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا. پھر اس کے بعد جو لوگ بچے تھے تو ان کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے سفارش کی. تو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا کہ آپ 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر تشریف لائیے، آپ کو کتاب سے نوازا جائے گا. اللہ کا کلام، انہوں نے گزارش کی تھی کہ ہم اللہ کا کلام سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے. تو اللہ رب العزت سے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان سے کہا کہ تم یہاں کھڑے رہو کوہ طور کے پاس، میں اللہ کا کلام لے کر آتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نورانی ابر میں چلے گئے اور چھپ گئے، پوشیدہ ہو گئے، نظر نہیں آنے لگے. اور وہاں سے اللہ رب العزت کی جانب سے ان پر وحی نازل ہوئی اور ان کو تورات عطا فرمایا اللہ پاک نے. وہ تورات کی آواز یہ بھی سن رہے تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئے تو ان کے سامنے پیش کی کہ لو یہ. تو کہنے لگے کہ موسیٰ ہم تو نہیں مانتے کہ اللہ کا کلام ہے. کیا کہنے لگے؟ کہ حتی نر اللہ جہرتا، کہ ہم کو کیا خبر کہ تم کس کی بات لے کر آئے ہو سکتا ہے کہ جو چیز ہم کو نظر نہیں آ رہی ہے اور وہ کوئی اور ہو، اللہ نہ ہو. تو اس طرح کی بیکی باتیں کرنے لگے. تو اللہ پاک اس واقعے کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم نے موسیٰ سے کہا یا موسیٰ لن نؤمن لک، ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے حتی نر اللہ جہرتا، جب کہ فیس ٹو فیس ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں.
پھر اللہ رب العزت کا عذاب ان کے اوپر متوجہ ہوا. اب انہوں نے دو بڑی غلطیاں کی اس کے اندر. ایک غلطی تو کیا کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کلام کو لے کر آئے تھے توریت کو، تو وہ اللہ کا کلام تھا. تو انہوں نے جھٹلا دیا گویا کہ ہم نہیں مانتے اللہ کا کلام ہے. تو گویا کہ ان کی قوم کو اپنے نبی پہ بھروسہ اور اعتماد نہیں تھا. اگر اعتماد اور بھروسہ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر مان لیتے کہ ہاں بھائی اللہ کا کلام ہے لاؤ دے. تو پہلی غلطی، پہلا گناہ تو ان کا یہ ہوا کہ نبی کی ذات پر ان کو بھروسہ نہیں رہا. اور دوسرا کیا، جو اس سے بھی بڑا گناہ، وہ یہ کہ دھڑلے سے کہہ دیا کہ حتی نر اللہ جہرتاً، جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں. ایک انسان کی اتنی طاقت کہاں ہے، گنہگار آنکھوں والا ہے، گناہوں والا دل بھرا ہوا ہے، دل جو ہے گناہوں سے بھرا ہوا ہے. وہ اتنی بڑی عزت اور رفعت والے اللہ رب العزت کو آنکھوں سے کس طرح دیکھ سکتا ہے؟ تو یہ جو انداز جو ان کا ہے نا، حتی نر، جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھ لیں گے وہاں تک نہیں مانیں گے، تو یہ انداز بھی ان کا متکبرانہ تھا. مفسرین نے لکھا ہے اگر ان کو اپنی درخواستی پیش کرنی تھی تو اگر یہ ایک عاشقانہ انداز میں پیش کرتے کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، لیکن ہماری ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ کاش ہم بھی اللہ رب العزت کو دیکھ لے وے تاکہ ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے. یہ ہوتی ہے درخواست پیش کرنے کی ابتدا، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو پھر اللہ کی جانب سے جواب ملتا کہ بھائی ابھی تم اس لائق نہیں ہو کہ بھائی تم ہماری زیارت کر سکو. آخرت میں جب تمہارے گناہ ہونا سب دھل جائیں گے اور دل بالکل پاک و صاف ہو جائے گا، تم اس لائق بن جاؤ گے کہ اب تمہاری زیارت کر سکو، لہٰذا ہم آخرت میں تمہاری زیارت کروائیں گے. تو اگر ان کا سوال اس توبیق کا ہوتا، اس طرح کا ہوتا، تو پھر یہ جواب ہونا چاہیے تھا. لیکن ان کا سوال کے ساتھ حتی نر اللہ جہرتاً، جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھ لیں گے وہاں تک نہیں مانیں گے. تو یہ ہر درمی والی بات ہو گئی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ عذاب کا تذکرہ فرمایا. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اسی وقت اللہ کی جانب سے بجلی ان کے اوپر برس پڑی، نیست و نابود ہو گئے، اللہ کو برباد ہو گئے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اور اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ منظر تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جیسے ہی تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی اور اللہ رب العزت کے سلسلے میں تم نے ایسی بات کہی جو تم کو نہیں کہنی چاہیے تھی نا، اس کی وجہ سے اللہ کی پکڑ تم پر آئی اور تم دیکھ رہے تھے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی، تو وہ جو اللہ رب العزت کی جانب سے جو بجلی ان کے اوپر پڑی نا، تو وہ ایک مقام تھا وادی تیہ. تو وادی تیہ میں وہ قریباً 40 سال تک بھٹکتے رہ گئے. کتنے سال تک؟ پریشان حال، کوئی سایہ نہیں، سورج کی گرمی تپش، کچھ کھانے پینے کا نہیں، پریشان حال 40 سال تک. یہ ان کا عذاب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عذاب نازل کیا. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے ثم بعثناکم من بعد موتکم، دوبارہ ان کو زندہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان کو دوبارہ زندہ فرمایا، کیونکہ بجلی کے کڑکنے کی وجہ سے وہ مر چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ فرمایا تاکہ تم کو اپنی غلطی کا احساس ہو کہ تم نے کیا بات کی، کیا سوال کیا. پھر جب اللہ رب العزت نے دوبارہ زندہ فرمایا ان کو لعلکم تشکرون، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ کیا کرتے؟ اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں دوبارہ اتر آئے. تو پھر اللہ رب العزت نے وہ 40 سال تک میدان تیہ میں، جو تیہ کا جو میدان تھا، 40 سال تک اس کے اندر بھٹکتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی اپنی قوم کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ابر کا بادل، ابر کا سایہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرمایا. بادل ہوتا ہے نا، بادل جو چلتا ہے سایہ ہو جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ابر کا سایہ ان کے اوپر فرمایا، تو جس کی وجہ سے سورج کی تپش اور دھوپ کی گرمی سے ان کو تھوڑی نجات ملی. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. اور اللہ تعالیٰ نے اسی میں سے ان کے لیے روزی اور روٹی کا بھی انتظام فرما دیا. انزلنا علیکم المن، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک من نام کا ایک پھل ہوتا ہے، اس کو ترنجبین بھی کہتے ہیں اور بھی بہت سارے نام ہیں، البتہ عربی زبان کے اندر من کہتے ہیں. تو من جو وہ ایک میٹھا پھل ہوتا ہے،
جس کے کھانے کی وجہ سے بھوک اور پیاس دونوں مٹ جاتی ہے. اس کی خاصیت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھل عطا فرمایا. لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے مزید ان کے کھانے کے لیے سلوا بھی نازل فرمایا. وہ ایک صورت ایسی بنتی تھی کہ وہ جو بادل چھا جاتے تھے تو بادل کے اندر سے ہی یہ من بھی گرتا تھا رات بھر، جس کو پھر وہ صبح میں چن لیتے تھے اور کھا لیتے تھے. اور پھر جیسے کھانے کی تھوڑی بھوک ان کو محسوس ہوتی تو پھر بادلوں کے اندر سے بھی یہ سلوا نام کے پرندے بھنے ہوئے ان کے پاس آتے ہیں، یا یہ اکھے پرندے آتے ہیں، ان کو ذبح کر کے بھون کر کھا لیا کرتے تھے وہ. تو سلوا عربی زبان کے اندر جس کا ترجمہ بٹیر بھی کر سکتے، بٹیر آتے ہیں. تو اسی سے مشابہ کوئی پرندہ ہوتا تھا جو ان کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا تھا، وہ ان کے لیے نازل ہوتا تھا. تو من اور سلوا اللہ رب العزت نے ان کو بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی جدوجہد کے اللہ رب العزت نے ان کو کھلایا. تو ان کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے حکم دیا کہ یہ ہمارا رزق ہے، پاکیزہ رزق ہے. کیونکہ اللہ کی جانب سے جو چیز آئے گی اس میں تو کسی بھی طرح کی ملاوٹ نہیں ہوگی نا، جھوٹ کی، خیانت کی، امانت پہ خیانت کی، کینہ کی، کپٹ کی، حسد کی، اس طرح کی کوئی بھی اس میں تو بالکل پاکیزہ مال، بالکل پاک مال. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو تم کو رزق دیا ہے بالکل پاکیزہ مال ہے، اب اس میں سے کھاؤ. تمہیں کھانے کی اجازت ہے، بچانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے حکم فرمایا. کس کی اجازت ہے؟ تمہیں کھانا ہے کھاؤ، لیکن اس کو ٹفن میں بھر بھر کے، ہمارے امداد والے کو ٹفن میں بھرتے ہیں نا، ابھی تو فریج کا زمانہ ہے تو فریزر کے اندر بھر بھر کے رکھتے ہیں. ابھی بھی وہ جو بقرعید کا بھی چل رہا ہے، بقرعید پہ جو کٹا تھا نا وہ ابھی بھی بہت سے لوگوں کے چل رہا ہے. ایک صاحب سے ملاقات ہوئی کہ وہ گوشت سوکھا سوکھا کے رکھا ہوا ہے، وہ ابھی تک چل رہا ہے. تو وہ بنی اسرائیل کی عادتوں میں سے ایک عادت ہے جو ہم میں منتقل ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہی ارشاد فرمایا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو دیا اس میں سے کھا لو، بچا کے مت رکھیو، محفوظ کر کے مت رکھیو، ذخیرہ اندوزی مت کریو. یہ اللہ نے شرط لگائی. لیکن کیا ہوا؟ ذخیرہ کرنے لگے، ضرورت سے زیادہ من اور سلوا جمع کرنے لگے. اب ظاہر سی بات ہے، وہ اللہ رب العزت نے کوئی حکم دیا تو اس میں کوئی نہ کوئی تو حکمت ہوگی نا بھائی. اللہ نے ذخیرہ کرنے کے لیے منع فرمایا تو اس میں حکمت تھی، لیکن وہ حکمت کو نہیں سمجھے اور جمع کرنے لگے. اب وہ کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا. تو یہ اللہ کی نعمت کیا ہوئی؟ ضائع ہوئی. بھائی تم جمع نہ کرتے تو کسی اور کی ضرورت پوری ہو جاتی، کوئی اور بھوکا ہوتا تو وہ کھا لیتا. لیکن تم نے تو اپنی بھوک بھی مٹا لی اور اس کو جمع کر کے بھی رکھ لیا، تو دوسرے کا حق ضائع کر دیا تم نے. تو لہذا گویا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کی. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ما ظلمونا ولکن کانوا، تو اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوا. نقصان کس کا ہوا؟ تمہارا ہی نقصان، کہ اللہ تعالیٰ نے جو روزی دی تھی تم کو تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرتے، اللہ کے حکم کو پورا کرتے، لیکن تم نے ذخیرہ اندوزی کر کے اب تم اس نعمت سے کیا ہو گئے؟ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے. کہتے ہیں اگر بنی اسرائیل اللہ کے حکم کو پورا کر لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں یہ من و سلوا کو جاری فرما دیتا. لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور وہ جمع کرنا شروع کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ان سے کیا کر لی. یہ کافی لمبا واقعہ ہے، اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آئندہ تفسیر میں آئے گا. خیر بہرحال ہمارے لیے اس کے اندر یہ سبق ہے کہ 3 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں اپنے نبی کی باتوں پر اعتماد ہونا چاہیے. یہ بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پہ اعتراض کر دیا. ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی نے جو کہا وہ فائنل ہے. اس لیے صحابہ کرام کا درجہ دیگر انبیاء علیہ السلام کے جو صحابہ ہوتے تھے ان سے بڑا ہوا ہے. کیوں بڑا ہوا ہے؟ کہ انہوں نے تو اپنے نبی سے سوال کیا، من کا سوال کیا، سلوا کا سوال کیا، بادل کا سوال کیا. لیکن حضرات صحابہ کرام نے بہت ساری تکلیفیں برداشت کی لیکن کوئی سوال نہیں کیا. اللہ کی جانب سے جو ملا اس کے اوپر کیا ہو گئے. اس لیے صحابہ کرام کا رتبہ تمام انسانیت میں سب سے اونچا ہے. انبیاء کے بعد اللہ کے نبی کے صحابہ کا سب سے بڑا رتبہ ہے. ایک بات یہ ہم کو سیکھنے ملی. دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت کی جانب سے جو بات نازل ہو گئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ یہ اللہ کا کلام، لیا تو اس کو مانو کہ بھئی اللہ کا کلام. اور تیسری بات یہ ہے کہ آدمی کو ہر قسم کی نعمت میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تاکہ وہ نعمت کے باقی رہنے کا سبب بنے اور نعمت کے بڑھنے کا سبب بنے. تو شکر کے 2 فائدے ہیں. ایک نعمت محفوظ بھی رہے گی اور وہ نعمت باقی بھی رہے گی، یعنی اس میں برکت ہوتی چلی جائے گی. یہ شکر گزاری کی خاصیت ہے. اور ناشکری کرنے کی وجہ سے
نعمت میں نعمت ختم ہو جائے گی، اس کی برکتیں کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ خیر اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرماوے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خوش کرنے والے کاموں میں ہمیں لگنے کی توفیق عطا فرماوے، ناراض کرنے والے کاموں سے ہماری حفاظت فرماوے۔ سبحان اللہ۔